دیکھیں، دنیا کا خیال اگر حاوی ہے آپ پر تو آپ مجرم ہیں اللہ کے۔ دنیا اگر آپ کی ترجیح ہے، میرا فائدہ، میرا فائدہ، تو آپ مجرم ہیں اللہ کے۔ لیکن اگر آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب اللہ ہے اور منزل اللہ ہے، آخرت پر آپ کا یقین ہے اور اللہ کا حکم اور نبی کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں، آپ کے لیے بلند درجات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کا سلسلے مضامین ہے۔ آج ہمارا موضوع دنیا میں کامیابی ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ناکامی کے لیے دنیا میں نہیں بھجوایا۔ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور اس آزمائش یا امتحان جو بھی آپ کہہ لیں، اس آزمائش اور یہ امتحان آسان ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ایک مضمون آسان ہے، لیکن اگر آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہیں، یعنی ایک میں تو پھر آپ اسے نہیں سمجھ سکتے۔ بہت آسان مضمون ہے۔ تو ہم جب اسکول پڑھتے تھے نا، تو قابل لڑکے بھی ہوتے تھے، ہر چیز میں اچھے نمبر ہوتے تھے ان کے، اور وہ بات کو سمجھ جاتے تھے، ان کی دلچسپی تھی، وہ یعنی پڑھنے میں دلچسپی تھی، تو وہ محنت کرتے تھے، تو وہ پاس ہو جاتے تھے، اعلیٰ نمبر لیتے تھے۔ تو اور جو نالائق تھے تو ان کو کب سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ دیکھ لیں، بعض ابھی 2024 ہے، کچھ مہینے پہ، ایک دو مہینے ہو گئے، تو میٹرک کے ایگزام تھے۔ ہاں، میٹرک کے۔ تو ایک سرکاری اسکول تھا، اس میں سارے لڑکے فیل ہو گئے تھے میٹرک میں۔ وہ اس کا یوٹیوبر ہے، اس نے جا کے وہ سارا ریکارڈنگ کی تھی، وہ کہ بھئی سارے لڑکے فیل ہو، ایک بھی پاس نہیں ہوا۔ تو اب جو وجہ بھی تھی، لیکن امتحان تھا، یا اساتذہ نے محنت نہیں کرائی، یا کرائی تو لڑکوں نے پڑھ کے نہیں دیا، تو یعنی کوئی مضمون تو پاس کر لیتے، سارے لڑکے فیل۔ تو اسی طرح یہ دنیا امتحان ہے۔ ایک مختصر میں بات بتا رہا ہوں، دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا عرصہ ہے، اور پھر ہم نے واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ لیکن جب ہم رب کے پاس جائیں گے تو یا تو اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے یا پاس ہوں گے۔ اور دیکھیں، یہ کامیابی اور ناکامی، دنیا میں کامیابی یا ناکامی، یہ ہم فیصلہ خود ہی کرتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، ہمارا آخرت پہ تو یقین ہے نہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا ہی کا ہم یعنی دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ سارا۔ میں آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ یا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، کامیابی کا یا ناکامی کا۔ اگر دنیا کے امتحان میں کامیابی آپ کو چاہیے تو آپ کو یقین کرنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، یقین کرنا ہوگا اپنی حقیقت پر اور اپنے مقصد پیدائش پر۔ اللہ سے پوچھیں کہ مجھے کیوں بنایا ہے، میں نے کرنا کیا ہے اے رب۔ اب ظاہر ہے وہ تو آپ کو جواب دے گا، اس نے ہم سے باتیں کی ہیں قرآن میں۔ اللہ سے کیسے پوچھیں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت، ان الی ربک الرجعی، ان الی ربک المنتہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہیں میں اپنی ملاقات کا شرف دینا چاہتا ہوں،
اور اس کے لیے دنیا میں تم یعنی ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں میری ملاقات یا تقرب یا دیدار کی اہلیت پیدا ہو جائے، برداشت کر سکو تم، کیونکہ روح جب ہماری عالم ارواح میں تھی تو وہ تو اس میں اہلیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارواح کے بارے میں یہ محبت سے سوچا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، کہ یہ ارواح میرے پاس آئیں، میری ملاقات کر لیں، مجھے پہچان لیں اور میرے ساتھ میرے دربار میں رہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ دیکھیں اب یہ موضوع جو میں نے رکھا ہے، تو بس دنیا میں کامیابی تو ہم تو سب گمراہ ہو چکے ہیں، اور میرے اکثر جو کلپ ہوتے ہیں ایسے جو یعنی جس کی وضاحت موضوع میں نہیں ہوتی تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے ڈپریشن کا علاج میرا کلپ ہے، بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، تو کافی لوگوں نے رابطہ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں حکیم صاحب مجھے بھی کوئی علاج بتاؤ، میں ڈپریشن کا مریض ہوں۔ حکیم صاحب یعنی کوئی یعنی میری کلپ سن کے یا سنا یا نہیں سنا، میرے خیال سے سنا نہیں، جو کہتا ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہوں اور میں ڈپریشن کا علاج کرتا ہوں، تو بس لوگ اسی کو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر رابطہ کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ آج کا جو میرا موضوع ہے دنیا میں کامیابی۔ اب آپ دیکھ لیں، اپنی ذہنیت کو دیکھ لینا، دنیا میں کامیابی ہم اسے کہتے ہیں کہ انسان بہت جلد تعلیم حاصل کر لے، ڈگری لے لے، پڑھ لکھ لے، نوکری، اچھا عہدہ، اچھا کاروبار، کارخانہ، یہ وہ، بس پھر شادی، گھر، محل، جو بھی، یہ کامیابی ہے۔ بڑا اللہ کا کرم ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں، بڑا اللہ کا کرم ہے، بس دکان چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے، خرچے چل رہے ہیں، خرچہ چلنا چاہیے آپ کو، اور اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہماری دعائیں بھی یہی ہیں، اے اللہ اتنا دے کہ میں دینے والا بنوں، مجھے دینے والا بنا دے۔ اب بہت پیسے ملیں گے تو آپ دینے والے بنیں گے، ورنہ تو یہ ساری خواہشات، کوئی تکلیف نہ دے، ہر تکلیف سے بچا، ہر مصیبت سے بچا، ہر آزمائش سے بچا، حالانکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے، ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، امت مسلمہ جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کی طرف دوڑ ہے، ظاہر پر یقین ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تو آخرت کے بارے میں علم گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ شک میں ہے، بلکہ یہ نام نہاد مسلمان آخرت سے اندھے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور نجات کا راستہ، دنیا میں نجات یہ ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے تو آپ نجات پا جائیں گے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کو اہمیت نہ دی، پھر دنیا اور آخرت میں نقصان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں پریشانیاں اور آخرت میں شدید عذاب، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ گزشتہ میں آپ کو نشست میں سورہ آپ کو ایک مضمون پڑھ کے سنا رہا تھا، سورہ طٰہٰ کا، وہ بڑا اہم مضمون ہے۔ تھوڑی سی میں اس کا ترجمہ پڑھ دوں، پھر میں اللہ کی عطا سے اس پر بات کروں گا۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔
وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، تھوڑا سا غور سے سنیے، اگر کوئی ٹیکسٹ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو آپ نکال لیں، آیت نمبر 74 سورہ طٰہٰ کی۔ اور قرآن کو تو ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے، ہمیں نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ فرعون وقت ہے، اور ہر شخص کہتا ہے میں ہوشیار ہوں، اور اب مجھے کسی عمل سے کہ ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مختصر باتیں ہیں، مختصر کہانی ہے ہماری۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہو، دنیا سے جب ہم جائیں گے تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی، یا تو ہم رب کے حضور مجرم بن کے جائیں گے، اور یا مومن بن کے جائیں گے۔ اچھا، مجرم کون ہے؟ مجرم ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرے، اللہ کو منزل نہ بنائے، دنیا پر یقین کر لے، دنیا کے لیے زندگی گزارے، اور اللہ کی ہدایت کو اہمیت نہ دے، زندگی کا رخ دنیا کی طرف کر لے۔ دیکھیں، میں آسانی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مجرم تو قرآنی اصطلاح ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں افنا جعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ ان کی زندگی موت برابر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجرم مجرم ہے اور مومن مومن ہے، ان کی زندگی موت دنیا میں بھی ان کی حالت مختلف ہے۔ مجرم جو ہے پریشان کن زندگی گزار کے جائے گا، چہرہ یہاں پہ اندرونی اس کا جو باطنی چہرہ ہے وہ کالا سیاہ ہوگا، اور قیامت میں چونکہ پردہ اٹھ جائے گا تو وہ چہرے نظر آ جائیں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ایک بات تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے بیٹھا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میری اس میں کوئی اپنی کوئی ذاتی لالچ، خواہش، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک خیر خواہی ہے اور ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں آپ کو وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ڈر سناؤں۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی آپ کی حیثیت ایک مجرم کی ہے یا مومن کی ہے۔ اگر مجرم کی ہے تو آپ اپنی حالت بدل لیں، ابھی مہلت ہے، وقت ہے، مومن بن جائیں، یقین کر لیں کہ دنیا منزل نہیں ہے، میری منزل اللہ ہے، میری ترجیح آخرت ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اپنی نیت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ ہمارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے آج کا مسلمان، اور یہ صدیاں ہو گئیں سر کہ ہم بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، دین چھوڑ چکے ہیں، دین چھوڑ چکے ہیں۔ اس میں زیادہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کھلی کتاب ہے ہمارا عمل۔ آپ اپنی جو جھوٹی تاریخ ہے، تاریخ اسلام تو ہماری ہے نہیں، وہ تو کچھ عرصے کے لیے تھی، پھر تو بس آپ کو پتہ ہے سقوط بغداد کب ہوا، کیوں ہوا؟ کہ مسلمان دین کو چھوڑ چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لا کر مسلمانوں کے کشتوں کے پشتے لگا دی، لاکھوں مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کافر کے ہاتھ سے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ چلیں اس کا میں ابھی تذکرہ نہیں کرتا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں مجرم یا مومن
اس وقت بھی میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی ہماری حیثیت یا تو مومن کی ہے یا مجرم کی ہے۔ اگر آپ کی منزل دنیا ہے اور آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آپ کی ترجیح ہے، مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ ہوگا، اور اپنے سارے دنیا کے خیال میں، تو آپ مجرم ہیں، یہ کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ محتاط ہو گئے، بیدار ہو گئے، اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اور اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ مومن ہیں، آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے بلند درجات ہے۔ بس یہ میری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اور میں آپ کو دیکھیں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت آپ کا چہرہ یا تو کالا سیاہ ہے، آپ دنیا دار ہیں، اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے۔ دیکھیں، خود اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں۔ اللہ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں، دنیا کا خیال اگر حاوی ہے آپ پر تو آپ مجرم ہیں اللہ کے۔ دنیا اگر آپ کی ترجیح ہے، میرا فائدہ، میرا فائدہ، تو آپ مجرم ہیں اللہ کے۔ لیکن اگر آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب اللہ ہے اور منزل اللہ ہے، آخرت پر آپ کا یقین ہے، اور اللہ کا حکم اور نبی کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں، آپ کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ دیکھیں، بات بڑی بنیادی بھی ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آسان ہے۔ اس وقت دیکھیں، ایک اور طریقے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں قرآن کے حساب سے، اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کو اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو جملہ کیا ہے؟ اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ گمراہ ہو چکے ہیں، آپ دنیا دار ہیں، اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اللہ کی یاد، حقیقی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے۔ دیکھیں، یہ باتیں آپ خود اپنا احتساب کریں، کسی مفتی کی بات کو مت سنیں جو آپ کو لالی پاپ دیتا ہے کہ امتی ہو، جنتی ہو، شفاعت ہے اور بخشش ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کی۔ آپ مجرم ہیں، مجرم کی نہ شفاعت ہوگی نہ بخشش ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مجرم کون؟ جو اللہ کے قانون کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی سے جی رہا ہے۔ ہمارا نفس تو ہم پر بہت زیادہ حاوی ہے، ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول بھی نہیں ہے، اور نہ ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اپنا مزاج ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے، کبھی خفا، کبھی غصہ، کبھی یہ، کبھی اور، ساری جو ہے آپ پر دنیا اور مفاد دنیا حاوی ہے آپ پر۔ آپ کنجوس ہیں، آپ نہ وقت نہ مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، نہ جان کو کھپا رہے ہیں۔ محنت آپ کو کرنی تھی، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے آپ کو اللہ کے راستے میں محنت کرنی تھی، مال و جان سے۔ وہ آیت ہے نا کہ حل انبئکم بالاخسرین اعمالا، نہیں، وہ چلیں دوسری آیت ہے کہ
کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، اعلیٰ تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اللہ پہ ایمان لے آؤ، یقین کر لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو، اور اللہ کے راستے میں مال و جان کو کھپاؤ، خرچ کرو، محنت کرو، وقت بھی کھپاؤ اور مال بھی کھپاؤ اللہ کے دین کے لیے۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک هو الفوز العظیم۔ بہت بڑی کامیابی ہے دنیا میں، بہت بڑی کامیابی اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ دنیا کا امتحان پاس کر لیں گے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ میں افسوس یہ ہے، میں جو باتیں کرتا ہوں آپ کی چونکہ یہ مزاج نہیں ہے، مزاج نہیں ملتے، تو پھر توجہ نہیں ہوتی۔ میں اللہ کی عطا سے بہت سی قیمتی باتیں کہہ جاتا ہوں، اور قیمتی باتیں میری تو نہیں ہیں میں تو صرف اللہ کی باتیں کہتا ہوں، وہ قیمتی ہیں۔ خیر، بہرحال یہ سورہ جو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 اور 75، دو جہنمی اور جنتی۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو جہنمی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافر، مشرک، منافق کا نام ہی نہیں لیا۔ بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، اس میں بس صرف جرم کا لفظ ہے، مجرم، من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم۔ دو صورتوں میں سے ایک صورت اب بھی ہے اب، اور یہ بات میں بتا دوں کہ آج امت مسلمہ مجرم ہے اپنے رب کی، یہ اللہ کے حکم اور نبی کا طریقہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ آسان بات ہے، ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزاریں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اس میں تو بہرحال دیکھیں، یہ آیت خاص طور پہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ صرف جرم کا تذکرہ کر رہا ہے، کافر، مشرک، مومن کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ مجرم کون ہے؟ وہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی نا کہ من ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ مجرم کون ہے؟ ظالم مجرم ہے، یہ ایک آیت جو میں نے پڑھ کے سنائی۔ من ازلم، کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو رب کی آیاتوں کی نصیحت کی جائے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ لے۔ یہ کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی سب گمراہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، قلیل لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے لوگ بہرحال ہوتے ہیں، لیکن بات ہوتی ہے اکثریت کی۔ اب جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی تو تقریباً 1,00,000 لوگ تھے، اور 70-75 لوگ تھے مومن، بوڑھے، بچے، جوان سمیت، تو تھے 70-75 لوگ تو تھے۔ اب یہاں 22 کروڑ نام نہاد مسلمان ہیں، اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ جو موجود ہیں مومن، جو موجود ہیں، ان کی نہ کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ اور اسلام تو جماعت کا مذہب ہے، اجتماعی نظام ہے، یہ ایک قانون ہے، اور یہ اللہ اپنی حکومت چاہتا ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔
تو بہرحال میں آپ کو مختصر طور پہ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں زیادہ مشکل باتیں، تفسیری نکات، یہ میں آسان بات کر رہا ہوں. 2 + 2 = 4 کی بات ہے. آپ مجرم ہیں کہ مومن خود اپنے اوپر فتویٰ لگائیں. اگر آپ خیالی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ رب کے مجرم ہیں، اور آپ کی پیشی رب کے دربار میں مجرموں کی سی ہوگی. انہو من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم. مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن یہ قرآن ہے. قرآن کو تو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے. جو حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا، جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا. ومن یأتہ مؤمنا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات. دیکھیں ایمان اور عمل صالح، ہمارا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے. جو ایمان ہے وہ زبانی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہاں تھوڑا سا ٹھہر جائیں. من یأتہ مؤمنا، ہمیں تو اپنے کلمے طیبہ کا مطلب نہیں معلوم، تو یقین تو دور کی بات ہے، مطلب ہی نہیں بتا. جیسے کہ ابو جہل کو معلوم تھا کہ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہوگا، نیت اللہ کی بنانی ہوگی، اللہ کے لیے زندگی خاص کرنی ہوگی، اللہ کا حکم اور نبی کی اطاعت مجھ پر لازمی ہوگی. اس کو وہ انکار کر رہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت کا وہ قائل تھا. کہا اس نے اپنی زبان سے کہ آپ سچے ہیں، جو تعلیم آپ پیش کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے تو اور بھی معبود ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابو جہل کو تو سمجھ میں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، تو اس نے جھٹلا دیا. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کیا، ایمان کا مطلب کیا ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، تقوی کیا ہے، دین کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. ہمیں تو پتہ ہے، یہ 5 لاکھ روپے ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ ڈی آئی جی صاحب ہیں، یہ سی سی پی او ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، اور یہ مشیر ہیں، اور یہ وزیر ہیں. یہ پتہ ہے ہمیں، اور یہ کارخانہ ہے، اور یہ وہ ہے، اور یہ وہ ہے. یہ پتہ ہے ہمیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ دنیا ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، اس کا نفع نقصان تو معلوم ہے، لیکن آخرت سے تو بالکل ہی یہ غافل ہے، ناواقف ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.